بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم وضو کے انتہائی اہم مسائل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وضو کا درست ہونا یہ بہت اہم ہے، کیونکہ وضو اگر درست نہیں ہوگا تو نماز بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہم اپنے طریقہ کار کے مطابق سوالات اور جوابات کی شکل میں گفتگو کریں گے۔ آج تک وضو کے متعلق اکثر سوالات علماء سے پوچھے جانے والے اور ان کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ وضو میں کتنے اور کون کون سے فرض ہیں؟ اس کا جواب ہے وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 ٹخنوں تک دونوں پاؤں دھونا۔ نمبر 2 ہے کسی عضو یعنی پارٹ کو دھونے کے کیا معنی ہے؟ کسی عضو کو دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی چپڑ لینے یا ایک آدھا بوند بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس سے غسل ہوگا اور نہ وضو۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یاد رکھیے کہ کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ بھیگ جانا یہ کافی نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہے چہرہ دھونے سے کیا مراد ہے؟ لمبائی میں جہاں سے عادتاً بال اگتے ہیں وہاں سے تھوڑی کے نیچے تک، اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا، یہ چہرہ دھونا کہلاتا ہے۔ داڑھی کے نیچے جو جلد ہے، جو اسکن ہے، جو کھال ہے، کیا اس کا دھونا فرض ہے؟ داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہو تو جلد کا دھونا فرض ہے، اور اگر گھنے ہو تو گلے کی طرف دبانے سے جتنے بال چہرے کی گرد میں آئیں ان کا دھونا فرض ہے، اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں، اور جو حلقے کے نیچے ہوں ان کا دھونا ضروری نہیں، اور اگر کچھ حصے میں گھنے ہوں اور کچھ میں چھدرے ہوں تو جہاں گھنے ہوں وہاں بال اور جہاں چھدرے ہوں اس جگہ کی کھال دھونا فرض ہے۔ سوال نمبر 4 ہے وضو کی سنتیں بیان کریں۔ وضو کی سنتیں یہ ہیں کہ وضو پر ثواب پانے کے لیے حکم الہی بجا لانے کی نیت سے وضو کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرنا، ابتدا میں دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھونا، مسواک کرنا، 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا، اور دونوں میں مبالغہ کرنا یعنی پانی چڑھانے میں، داڑھی کا خلال کرنا، پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، اور جو اعضاء دھونے ہیں ان کو 3 مرتبہ دھونا، پورے سر کا 1 بار مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، ترتیب کے پہلے منہ پھر ہاتھ دھوئیں، پھر سر کا مسح کریں، پھر پاؤں دھوئیں، اور پے در پہ وضو کرنا، یعنی پہلے والا عضو سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا دھو لینا۔ سوال نمبر 6 ہے مسواک کی کچھ آداب بیان کر دیں۔ تو مسواک کے کچھ آداب ہیں، کم سے کم 3 مرتبہ دائیں اور بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کرے، اس طرح کہ پہلے داہنی جانب اوپر کے دانت مانجے، پھر بائیں جانب کے اوپر کے دانت مانجے، پھر داہنی جانب کے نیچے کے، پھر بائیں جانب کے نیچے کے۔ ہر مرتبہ مسواک کو دھو لیں، یوں ہی فارغ ہونے کے بعد دھو ڈالیں۔ مسواک نہ بہت نرم ہو اور نہ بہت زیادہ سخت، پیلو، زیتون یا نیم وغیرہ کی کڑوی لکڑی ہو، میوے یا خوشبودار پھل کی درخت کی نہ ہو، چھنگلیا کے برابر موٹی ہو، زیادہ سے زیادہ 1 بالشت لمبی ہو، اور اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ مسواک کرنا دشوار ہو۔ جو مسواک 1 بالشت سے زیادہ ہو اس پر شیطان بیٹھتا ہے۔ مسواک جب قابل استعمال نہ رہے تو اسے دفن کر دیں یا کسی اچھی جگہ احتیاط سے رکھ دیں کہ کسی ناپاک جگہ نہ گرے۔ ایک تو یہ اعلیٰ ادائے سنت ہے، یعنی یہ اعلیٰ کار جو ہے ادائے سنت ہے، اس کی تعظیم چاہیے۔ دوسرا یہ دہن مسلم ہے، آب دہن مسلم ہے، ناپاک جگہ ڈالنے سے خود محفوظ رکھنا چاہیے، اس لیے پاخانے میں تھوکنے کو علماء نے نامناسب لکھا ہے۔ مسواک کو اس طرح ہاتھ میں لے کے چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی مسواک کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر، اور انگوٹھا سر پر نیچے ہو، انگوٹھے کا سر جو ہے نیچے ہو،
اور مٹھی نہ باندھے، دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کرے، لمبائی میں نہیں، چت لیٹ کر مسواک نہ کرے، مسواک زمین پر نہ پڑی چھوڑ دے بلکہ کھڑی رکھے اور ریشے اوپر کی جانب ہوں، مسواک نہ ہو تو انگلی یا سنگین سے کپڑے سے دانت مانجھ لے، یوں ہی اگر دانت نہ ہو تو انگلی یا کپڑا مسوڑوں پر پھیر لے۔ سوال نمبر 7 ہے وضو کے مستحبات، یعنی وضو کے اندر جو باتیں مستحب ہیں وہ بیان کر دیں۔ وضو کرتے وقت اونچی جگہ پر قبلہ رو بیٹھنا، وضو کرنے میں بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا، دوران وضو گفتگو نہ کرنا، پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، خاص کر سردیوں میں، دل کے ساتھ زبان سے بھی نیت کرنا، وضو کے بارے میں وارد شدہ دعائیں پڑھنا، ہر عضو دھونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، کانوں کا مسح کرنا، مسح کرتے وقت بھیگی چھنگلیاں کانوں کے سوراخوں میں ڈالنا، اگر انگوٹھی پہنی ہوئی تو انگوٹھی کھلی ہے تو اسے حرکت دینا، کھلی ہوئی نہ ہو، تنگ ہو تو حرکت دینا ضروری ہے۔ کلی اور ناک میں داہنے ہاتھ سے پانی چڑھانا، جبکہ ناک کی صفائی بائیں ہاتھ سے کرنا۔ غیر معذور کے لیے وقت داخل ہونے سے پہلے وضو کرنا، وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا۔ سوال نمبر 8، سر کے مسح کا مستحب طریقہ کیا ہے؟ سر کے مسح کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ سر کے مسح میں انگوٹھے اور کلمے کی انگلی کے سوا ایک ہاتھ کی باقی 3 انگلیوں کا سر دوسرے ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سر سے ملائے، پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر گدی کی طرف گدی تک اس طرح لے جائے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں، وہاں سے ہتھیلیوں سے مسح کرواتا ہوا واپس لائے اور کلمے کی انگلی کے پیٹ سے کان کے اندرونی حصے کا مسح کرے اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کے بیرونی سطح کا مسح کرے اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرے۔ وضو میں جو باتیں مکروہ ہیں انہیں بیان کر دے۔ وضو کے اندر یہ باتیں مکروہ ہیں: وضو کے لیے ناپاک جگہ بیٹھنا، وضو کا پانی ناپاک جگہ گرانا، وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرے ٹپکانا، قبلے کی طرف تھوکنا، کھنکار ڈالنا یا کلی کرنا، بے ضرورت دنیا کی بات کرنا، زیادہ پانی خرچ کرنا، اتنا کم خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو، منہ پر پانی مارنا، منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، گلے کا مسح کرنا، بائیں ہاتھ سے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، 3 نئے پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا، دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا۔ ہر سنت کا ترک مکروہ ہے، یوں ہی ہر مکروہ کا ترک سنت ہے۔ یہ جو باتیں بیان ہوئیں یہ تمام باتیں وضو کے اندر مکروہ ہیں۔ وضو کو توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ وضو ان باتوں سے ٹوٹ جاتا: پاخانہ، پیشاب، ودی، مزی، منی، کیڑا، پتھری مرد یا عورت کے آگے پیچھے سے نکلے، مرد یا عورت کے پیچھے سے ہوا خارج ہو، شرمگاہ کے علاوہ وہ جسم کے کسی حصے سے بہتی نجاست نکلے، کھانے پینے صفرا یعنی کڑوا پانی، منہ بھر قے، یہ بھی وضو توڑ دیتے ہیں۔ منہ بھر قے کا یہ معنی ہے کہ اسے بے تکلف نہ روک سکتا ہو۔ منہ سے خون نکلنا اگر تھوک پر غالب ہے تو وضو توڑ دے گا، ورنہ نہیں۔ غلبے کی شناخت یہ ہے کہ تھوک کا رنگ اگر سرخ ہو جائے تو خون غالب سمجھا جائے اور اگر زرد ہو تو مغلوب۔ ایسی غفلت والی نیند جس میں مقعد نہ جمی ہو، بے ہوشی، جنون، نشہ، یہ بھی وضو توڑ دیتا ہے۔ بالغ کا رکوع سجود والی نماز میں جاگنے کی حالت میں قہقہ لگانا وضو کو توڑ دیتا ہے۔ مباشرت فاحشہ یعنی اعضائے تناسل کا مرد یا عورت کی شرمگاہ کے ساتھ انتشار کی حالت میں بلا حائل مس ہونا، مس کرنا، یہ وضو توڑ دیتا ہے۔ بہتے خون کی کیا وضو توڑ دیتی ہے؟ جب تھوک سے مغلوب نہ ہو اور جمع ہوا خون ہے تو وضو نہیں جائے گا جب تک منہ بھر نہ ہو۔ یہ تمام باتیں وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ سطر کھلنے یا دوسرے کا سطر دیکھنے سے وضو جاتا رہتا ہے یا نہیں؟ یعنی کسی کا گھٹنا وغیرہ دکھ جائے تو وضو ٹوٹے گا کہ نہیں؟ عوام میں جو مشہور ہے کہ گھٹنا یا سطر کھلنے سے یا اپنا یا پرایا سطر دیکھنے سے وضو جاتا رہتا ہے، محض بے اصل بات ہے، جہالت ہے۔ ہاں، وضو کے آداب میں سے ہے کہ ناف سے زانوں کے نیچے تک سب سطر چھپا ہوا ہو، بلکہ استنجے کے بعد فوراً ہی چھپا لینا چاہیے۔ بغیر ضرورت سطر کھولے رہنا منع ہے، دوسرے کے سامنے کھولنا حرام ہے۔ وضو تو نہیں ٹوٹتا ہے۔ بے وضو قرآن چھونا یا پڑھنا کیسا ہے؟ بے وضو شخص کو قرآن مجید کا چھونا حرام ہے، اور بے وضو زبانی یا دیکھ کر بغیر چھوئے پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔
اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے. ہماری یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے. جزاکم اللہ خیرہ.